دوستوں، آج وہ رحمتوں برکتوں والا دن آ گیا ہے جس دن کا ہر مسلمان شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آپ سب کو نئے سال کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے طفیل آپ کی تمام تر نیک جائز حاجات کو اپنے شان خدائی کے صدقے قبول و منظور فرما لے، اور اہل بیت اطہر کی قربانیوں کے صدقے ہماری زندگی کی تمام تر تنگ دستیاں، تمام تر پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دے۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے، پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس جمعۃ المبارک کے دن کا ہر مسلمان نے شدت سے انتظار کیا ہے۔ اللہ والوں، یہ دن بہت قبولیت والا دن ہے۔ بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اور بعض گھڑیوں کو بعض گھڑیوں پر فضیلت حاصل ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ دوستوں، جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ رب العزت آسمان سے فرشتوں کو زمین پر اتارتا ہے۔ وہ فرشتے زمین پر اترتے ہی دنیا جہان کے کونے کونے میں پھیل جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے اوراق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جو مسلمان پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اسے پہلے لکھا جاتا ہے، جو بعد میں داخل ہوتا ہے اسے بعد میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ والوں، جو مسجد میں پہلے داخل ہوتا ہے اسے اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح پھر ثواب کم ہوتا چلے جاتا ہے۔ اسی طرح بکری کو ذبح کرنے کا، پھر مینڈے کو ذبح کرنے کا، پھر مرغی کو، پھر انڈے کا صدقہ کرنے کا، اس طریقے سے جو بعد میں آتا ہے اس کا ثواب کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج محرم الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن مٹھی بھر چینی پر آپ نے سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا تو مٹھی بھر چینی پر پڑھ لیں یا پھر دودھ کے اوپر پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو ہر ایک بات سمجھ میں آ سکے کہ یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور یہ جمعہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ بہت سارے جمعے آگے بھی آئیں گے، لیکن اس جمعۃ المبارک کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی پر یہ خاص عمل کرنا ہے۔ چینی کا ایک ایک دانہ آپ کو 1 کروڑ عطا کرے گا۔ ایک ایک دانے سے اللہ رب العزت آپ کو 1 کروڑ روپے عطا کرے گا۔ مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھنے سے اگر آپ کی اولاد، آپ کی دکان، آپ کے دفتر ہر مقصد میں کامیابی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، آپ نے یہ وظیفہ آج ماہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ محرم کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ بہت ہی بابرکت اور قبولیت والا دن ہے۔ محرم الحرام کا پہلے جمعے اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں اور قبولیت لے کر آیا ہے۔ جو بندہ بھی آج محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار کر لیتا ہے تو اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر آج ماہ محرم الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے تو رب کعبہ کی قسم منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 1 مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ کرتے ہی مل جائے گا۔ محرم کا مہینہ جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کا آغاز اسلامک سال کا آغاز ہے۔ آج پہلے جمعے کے دن مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں موجود
जितनी भी बीमारियां हैं तमाम की तमाम बीमारियां इंशाअल्लाह शिफाए कुल्ली नसीब हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर कोई मकरूज बेटा है तो आज पहले जुम्मे के दिन मुट्ठी भर चीनी पर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ ले। कर्जदार है तो कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले, कर्ज हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह वालों, एक मुट्ठी भर चीनी पर वो लोग जो कहते हैं कि हमारी बंदिशें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, हमारे कारोबार में बंदिशें हैं, बेटियों के रिश्तों में बंदिशें हैं, नजर बद है, जादू जिन्नात के असरात हैं, यकीन कीजिए सिर्फ एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के 2 सिफाती नाम और सूरतुल कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की देर है। हर तरह की बंदिशें, चाहे वो रिश्तों के हवाले से हैं, चाहे वो कारोबार के हवाले से हैं, आपकी औलाद के हवाले से हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत के हवाले से हैं, यकीन कीजिए हर तरह की बंदिश छूट जाएगी। सिर्फ एक मुट्ठी चीनी पर आपने आज माह मुहर्रमुल हराम के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन या गनियो या मुगनी सूरतुल कौसर को सिर्फ पढ़कर देखना है। जिस हाजत के लिए पढ़ना है उस हाजत की नियत करके पढ़ना है। अल्लाह वालों का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में जिस घर में मुहर्रम के पहले जुम्मे को यानी जुम्मतुल मुबारक के दिन मुट्ठी भर चीनी पर सूरतुल कौसर पढ़ी जाती है, उस घर के बच्चे बच्चे की हर हाजत पूरी हो जाती है, हर बंदा अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। अब आपने करना क्या है? मुट्ठी भर चीनी को जो कि हर घर में मौजूद है, आपने मुट्ठी भर साफ सुथरी चीनी, याद रखिएगा कि चीनी में कोई चीज़ मिक्स ना हो। बाज़ औकात बावर्ची खाने में चीनी में कोई चीज़ गिर जाती है, कोई पत्थर या कोई गरम मसाला गिर जाता है, बस ऐसा ना हो। चीनी साफ सुथरी होनी चाहिए। आपने साफ सुथरी चीनी अपनी मुट्ठी में सीधे हाथ की हथेली में रखते हुए मुट्ठी को बंद करके बावजू मुसल्ले पर बैठ जाना है। जहां मुहर्रम का महीना अहले बैत की शहादतों का महीना है, एक मुट्ठी चीनी का सदका आपकी नस्लों को शादो आबाद कर सकता है, आपके घर के तमाम अफराद को कामयाब कर सकता है, आपकी तकदीर के बनतालों को खोल सकता है। अगर कोई बंदा अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है तो आज माह मुहर्रमुल हराम के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक मुट्ठी चीनी पर यह ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपके घर के एक एक कोने से रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। वो जो कई सालों से ना मिल सका, सारी उम्र ना मिल सका, आज माह मुहर्रमुल हराम के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन एक मुट्ठी चीनी पर सूरतुल कौसर पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। आज का वजीफ़ा ख़ास उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम तक नहीं लेते, हमारे घर से बेसकूनी बेबरकती ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेती, दुकान पर गाहक नहीं आते। आज आप लोगों ने माह मुहर्रमुल हराम की पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन एक मुट्ठी चीनी पर यह ख़ास वजीफ़ा करें। मेरा रब इतना नवाजेगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। मुहर्रम का महीना हुर्मत वाले महीनों में शुमार होता है। ये महीना साल में एक बार आता है और इस्लामी साल का आगाज़ भी इसी महीने से होता है। इस्लामी साल का आगाज़ कुर्बानी से ही होता है और इसका इख्तिताम भी कुर्बानी पर ही होता है। जैसे अहले बैत की कुर्बानियों का महीना माह मुहर्रमुल हराम का महीना है, इसी तरह जो ज़िलहज का महीना है वो भी कुर्बानियों का महीना है। अल्लाह वालों, आज तकदीर और नसीब के फैसले हो जाएंगे। अगर आप अपने मामलात को आसान करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगियों को पुरखतर निकाल कर एक अच्छी शान व शौकत वाली करना चाहते हैं, हलाल रिस्क, हलाल ज़राए अगर आप लोग इख्तियार करना चाहते हैं, तो फिर इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, माह मुहर्रमुल हराम के महीने में एक दिन यौम आशूरा का आता है, जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई।
یہ امام حسین کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن کو یوم عاشور کا دن کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ سب لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، 10 کا بھی روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ رکھیں گے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں یزید مرد آباد، حسین زندہ باد یہ ضرور لکھنا ہے۔ اپنے آپ کو اظہار کر کے بتانا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔ یہ آج آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں لازمی یہ نعرہ لکھنا ہے۔ اللہ والو، اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے عمل کرنا کس طریقے سے ہے ذرا اس کو ملاحظہ کریے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی، لا علاج بیماریوں کا گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں اس کی ترتیب کو ذرا ملاحظہ کریں کہ ترتیب کیا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، باوضو ہو جائے، غسل کر لیں۔ دیکھیں جمعے کو غسل کرنا یہ سنت طریقہ ہے، تو سنت ضرور ہر مسلمان کو اختیار کرنی چاہیے۔ تو آپ لوگ پہلے غسل کر لیں، بے شک آپ لوگ پاک صاف ہو، غسل کر لیں۔ اگر آپ کے پاس نئے کپڑے ہیں تو پہن لیں، ورنہ آپ لوگ دھلے ہوئے کپڑے پہنیں اور اس پر خوشبو بھی لگا لیں، اپنے ناخنوں کو تراش لیں، زیر ناف بال کاٹ لیں اور اپنے سر میں تیل ڈالیں، آنکھوں میں سرما لگائیں، ہلکی خوشبو لگائیں۔ دیکھیں یہ سنت طریقہ ہے، ہر مسلمان کو یہ سنت طریقہ پتہ ہونا چاہیے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو یاد ہے کہ اس طرح یہ سنت ہے ساری، بس میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگوں نے ضرور اس طریقے کو اختیار کر کے پھر مسجد جانا ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز جمعۃ المبارک کے بعد کر لیں۔ میری بہنیں گھر میں پڑھ سکتی ہیں، بہنوں کے لیے تو ظہر کی نماز ہوگی، آپ لوگ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا عصر کے بعد پڑھ لیں، یا مغرب یا عشاء 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں دو چیزوں کا یہ عمل ہے، ایک تو ایک مٹھی چینی کا عمل ہے، دوسرا آپ کا دودھ کا عمل ہے، دودھ پہ کرنے والا یہ وظیفہ ہے۔ دودھ پہ کرنا کس طریقے سے ہے؟ دیکھیں بہت سارے مرد ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ مردانہ کمزوری کی شکایت ہے، وہ لوگ، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ جو بچے ہیں، جو دبلے پتلے ہیں، جو صحت مند نہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ ہوگا، لیکن ان بچوں کے لیے تھوڑا سا مکھن بھی آپ لوگوں نے وہ رکھنا ہے اس وظیفے کے ساتھ۔ اب آپ لوگ سوچیں گے شاید میں ناشتے کا انتظام کروا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وظیفے سے فائدہ صحیح طریقے سے اٹھانا چاہتے ہیں، وہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کے بچے اگر بڑے ہو گئے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ کمزور ہے، جگہ اگر موٹا تازہ بچہ ہے پھر نہیں کریے گا اس کو۔ اگر بچہ کمزور ہے پھر آپ لوگوں نے مکھن کے اوپر یہ عمل کرنا ہے اور دودھ پر بھی عمل کرنا ہے۔ چینی پر تو یہ وظیفہ کرنا ہی ہے، کیونکہ چینی کا جو عمل ہے یہ تو بڑا مجرب اور اس عمل کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ان چیزوں کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم لوگ اس عمل کو لا علاج بیماریوں کے لیے کر سکتے ہیں، ہم لوگ صحت اور سلامتی کے لیے کر سکتے ہیں، ہم لوگ بندشوں کے لیے کر سکتے ہیں، نظر بد کے لیے کر سکتے ہیں، گھر میں نحوستیں ہیں، لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اس کے لیے کر سکتے ہیں، کاروبار چلتے چلتے رک چکا ہے، وہ کاروبار چلنے کا نام ہی نہیں لیتا تو اس کے لیے ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ حاجات، جیسے آپ لوگ حج کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کر سکتے ہیں، اپنا نیا گھر لینا چاہتے ہیں اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ اس وظیفے کرنے کی جو ہے وہ تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کن مقصد کے لیے ان وظیفوں کو کر سکتے ہیں۔ جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے کر سکتے ہیں۔ جو بہنیں جن کے رشتے ہو گئے، جن کا نکاح بھی ہو گیا لیکن وہ اپنے گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے
تڑپنے والی محبت کے لیے کر سکتے ہیں۔ الغرض اس عمل، اس وظیفے کو جو میں نے آپ کو یہ مقصد بتائے، ان سب مقصدوں کے لیے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ بس نیت کرنا ضروری ہے۔ جب آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھیں تو 1 منٹ کے لیے نیت کریں، 1 منٹ کے لیے پر نیت کریں، اور آپ لوگوں نے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے ذہن میں لے آنا ہے کہ میں نے اس دنیا میں کیا کرتا رہا، نمازیں میں نے کس طریقے سے چھوڑی، حرام کمائی کہاں سے کمائی، کس دن میں نے لڑکی پر بری نظر ڈالی، یہ تمام چیزیں سوچنی ہیں اور پھر اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ اب دیکھیں، جب تک کہ ہم لوگ توبہ نہیں کریں گے نا، ہم لوگ وظیفہ ہمارا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا کامیاب دن ہے، یہ دن بہت امن اور سلامتی لے کر آئے گا، یہ ایسا سلامتی کا پروانہ لے کر آئے گا آپ کے لیے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ بس آپ لوگ ذرا ملاحظہ کریں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آج جو بندہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لے گا، بس وہی کامیاب ہوگا، بس وہی کامیاب ہوگا جو اس ویڈیو کو پورا دیکھ لے گا۔ وہ سمجھ لے گا کہ ہم لوگ کس طریقے سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آنکھیں بند کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اور آپ لوگوں کا جب تک کہ دل ہلکا نہ ہو، دل جب آپ کا ہلکا ہو جائے، آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا ہے، دیکھیں سگنل لازمی آئے گا، دل کو سکون مل جائے گا، آنکھوں میں آنسو آنے لگیں گے، آپ لوگ سمجھ جائیں میری توبہ قبول ہو گئی۔ کیونکہ رونے کی توفیق اللہ پاک کی محبت میں مسلمان کو ہی نصیب ہوتی ہے، کافر کو نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جس کے اندر ایمان کی چنگاری جاگ جائے، اللہ پاک سمجھ لو نادر ہو گیا، اللہ پاک کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب رب کو ہم نے منا لیا، متوجہ رحمتیں کروا لی، اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک مٹھی چینی یا تو ہاتھ میں رکھ لیں، یا پھر اس کو آپ لوگ، مسئلہ نہیں ہے، آپ کٹوری میں رکھ لیں، کٹوری کو ڈال دیں، اپنے سامنے رکھ لیں۔ 1 گلاس دودھ آپ نے رکھ لیا، 1 گلاس پانی آپ لوگوں نے رکھ لیا، اور اگر بچوں کے لیے کرنا چاہتے تو مکھن بھی آپ لوگوں نے سامنے رکھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اپنے مقصد کو ذہن میں کر لیجئے گا۔ یہ جو حصہ ہوتا ہے درود پاک پڑھنے والا، اس کے بعد ہم لوگ مقصد کی نیت کرتے ہیں۔ مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں احتیاط ایک اور سن لیں، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ چھپا کے کریں عمل، کہ آپ لوگ کسی کو بتائیں نہیں میں نے یہ وظیفہ کرا ہے، میں نے یہ عمل کرا ہے، یہ اللہ اور آپ کے درمیان کا راز ہے۔ کیونکہ پھر آپ لوگ معجزہ دیکھے گا کہ کس طریقے سے آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سب سے چھوٹی سورت ہے، الحمدللہ ہر بندے کو زبانی یاد ہے، ہر بندہ زبانی اس کو پڑھتا ہے، سب کو زبانی یاد ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو بسم اللہ کے ساتھ 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، بس یہ پڑھنی ہے، پوری نہیں پڑھی جائے گی سورت۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، اور اس کو بھی 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر یا غنیو یا مغنیو،
اللہ والوں، یا غنی یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یہ رب کی صفت ہے، جس کا لقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، جو آپ کا نام تھا حضرت عثمان بن عفان، یعنی کہ عفان آپ کے والد کا نام تھا اور عثمان آپ کا نام تھا، حضرت عثمان بن عفان آپ کا نام تھا، لیکن ہر بندہ، ہر مسلمان عثمان غنی کے نام سے جانتا ہے۔ مقصد اللہ پاک نے ان کو اتنا عطا کرا کہ وہ غنی ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا، اے عثمان تو تو غنی ہے۔ غنی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ پاک کی راہ میں بے شمار بے تحاشا خرچ کرے اور پھر اللہ پاک اس کو 10 گنا زیادہ عطا بھی کرتا ہے، وہ 10 گنا زیادہ اللہ رب العزت اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی کی۔ اور نبی پاک نے قسم کھا کے یہ بات کہی کہ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے آپ کے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا۔ یہ نبی پاک نے قسم کھائی ہے، کسی عام بندے نے نہیں، آپ نے اور میں نے قسم نہیں کھائی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قسم کھائی ہے۔ آپ لوگ بھی اس عمل، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت، آپ کو چھوٹا موٹا فائدہ نہیں، بہت بڑے آپ کو فائدے دیکھنے کو ملیں گے جاگتی ہوئی آنکھوں سے۔ یا غنی یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہوگی۔ اچھا، یہ 2 صفاتی نام ہیں، یا غنی الگ ہے یا مغنی الگ ہے، ہم نے دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، کیونکہ جب یہ یا غنی اور مغنی سے آ کر ملتا ہے تو اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ یا غنی یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 33 ٹائمز، 33 مرتبہ، 33 مرتبہ پڑھیں گے۔ چینی پر دم کریں، دودھ پہ دم کریں، مکھن پہ دم کریں۔ ہر وظیفہ پڑھنے کے بعد دم کیا جائے گا، چینی پر بھی، مکھن پر بھی، دودھ پر بھی، پانی پر بھی، ان سب پہ دم کیا جائے گا۔ اللہ والوں، اب چوتھا اور آخری عمل، یا حیو یا قیوم۔ اللہ والوں، تحقیق کری گئی، صحابہ کرام نے تحقیق کری کہ اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے سب سے بڑا اسم اعظم کون سا ہے، سب سے زیادہ جلدی دعا قبول کروانے والا وہ کون سا اسم اعظم ہے؟ وہ یا حیو یا قیوم ہے۔ یہ اللہ والوں نے تحقیق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کری کہ اس طریقے سے صحابہ کرام یا حیو یا قیوم کو پڑھتے تھے اور اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرما دیتا تھا۔ بہت سارے جنگجو صحابہ وہ جنگوں کے اندر یا حی پڑھتے تھے، اور بہت سارے صحابہ یا حیو یا قیوم کہہ کر جو ہے وہ مدد اللہ پاک سے طلب کرتے تھے اور ان کو غیبی مدد ملتی تھی۔ آج کا یہ عمل غیبی مدد حاصل کرنے والا عمل ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی سیلریاں اتنی نہیں ہوتی کہ وہ نیا گھر خرید سکیں، نئی گاڑی خرید سکیں، یا شادی کروا سکیں اپنی بہنوں کا، یا حج کروا سکیں۔ تو ہمیں غیبی مدد چاہیے، اللہ پاک سے مدد مانگیں گے، اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے گا۔ غیبی مدد کا انتظام کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ ایک پوری تسبیح پڑھی جائے گی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس کے بعد یا مسبب الاسباب، یہ 7 بار صرف پڑھنا ہے، 7 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، عمل ہو گیا۔ ہر وظیفے کو پڑھنے کے بعد پھونک ماریں گے، دودھ پر بھی چینی پر بھی دم کر دیں گے۔ ہم لوگ ساتھ ساتھ اس عمل کو کریں گے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا، اول آخر 21 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے، 21 بار، 11 بار، یا پھر 7 بار، 7 بار تو پڑھیں۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ 7 بار تو پڑھنے کا حق بنتا ہے کہ کوئی غلطی کوتاہی ہم سے اگر ہو گئی، کوئی لرزش ہو گئی، تو اللہ پاک اس درود پاک بھیجنے کے صدقے طفیل ہمارے گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہماری اس لرزشوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ والوں، اب اس چینی کا کیا کرنا ہے؟ پہلے دیکھیں، ان کو اپنے سامنے رکھے رہنے دیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا مانگیں، یا سجدے کی حالت میں دعا مانگیں۔ ہاتھوں کو سیدھا کر لیجئے گا دعاؤں کی طرح، سجدے میں جائیں، ہاتھ آپ کے الٹے ہوں گے، ان کو سیدھا کر لیں، یہ آپ کی دعاؤں کی کیفیت بن گئی۔ اب آپ لوگ مانگتے چلے جائیں، جو مانگنا ہے، جو حاجت ہے، جو پریشانیاں ہیں، بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد ضرور مانگیے گا کہ میرے مولا ان کے لیے مدد کا بہترین بندوبست فرما، اور جو دین اسلام کے مجاہدین ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں ان کو ہمت عطا فرما، اور ہمارے غیرت مند حکمرانوں کو غیرت عطا کر دے۔ کچھ عطا نہیں کرنا، بابا رب کو بولو میرے مولا ان کو، یہ جو بغیرت حکمران ہیں ان کو غیرت عطا کر دے، ان میں غیرت آ جائے، بس اتنی دعا کریے گا۔ باقی باقی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب
حکمران کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو غصہ زیادہ آتا ہے. ہم سے آ جاتا ہے تو آپ لوگوں سے کیوں نہیں آئے گا؟ تو بہتر یہ ہے اتنا کہ میرے مولا ان کو غیرت عطا کر دے کہ ان کو شرم آ جائے کہ ہم کن کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں. بس اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اچھا چینی کو آپ لوگ اپنے اس میں چھت پہ ڈال دیں. ایک چھوٹی سی چٹکی چینی آپ خود کھا لیں اور اس میں سے آدھی چینی اپنے ڈبے میں ڈال دیں اور آدھی چینی کو اوپر لے جا کے صدقہ کر دیں. پر مطلب چھت پر لے جا کر رکھ دیں. چیٹیوں کے لیے چڑیوں کے لیے وہ کھا لیں گی. زمین پہ مت ڈالیے گا اور چھت پر بھی پھینکیے گا نہیں, کسی برتن میں رکھیے گا ادب کی طرح, کیونکہ آپ لوگ مہمانوں کی دعوت کر رہے ہیں. اللہ پاک کی جو ننھی مخلوق ہے ان کی آپ لوگ دعوت کر رہے ہیں. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو کرنا ہے. دودھ آپ لوگ خود پی لیں. بچہ کمزور ہے مکھن اور دودھ اس بچے کو پلا دیں, یا پھر مردانہ کمزوری کا اگر مسئلہ ہے نا کسی مرد میں تو وہ مکھن بھی خود کھا لے اور وہ دودھ بھی وہ پی لے. اچھا پانی کا کیا کرنا ہے؟ پانی آپ لوگوں نے اپنے گھر کے چاروں کونوں پہ ڈالنا ہے. جہاں پر آپ کی دکان ہے اس کے چاروں کونوں پر ڈال دیں. اس طریقے سے یہ عمل آپ کا ہو جائے گا. اللہ والوں اس وظیفے کو بالخصوص کریں, خود بھی کریں, دوسروں کو بھی بتائیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی اور سلامتی والا معاملہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.